کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آمنہ عثمان جماعت ہفتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں سردانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیک، سلام ہو آپ پر۔ ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو۔ وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں سر حافظ تدریس کو قرآن پاک کے ترجمے اور تفسیر کے لیے مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ کیفا کس طرح، کیوں کر، یعنی کس بنیاد پر، تکفرون تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اور تم تھے تم امواتن مردہ، بے جان تھے تم، فاحیاکم تو زندگی دی تمہیں، ثم پھر یمیتکم موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم دوبارہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے وجود باری تعالی، توحید اور رسالت کے بہت واضح دلائل، اور اسی طرح جو اللہ کے اور رسالت کے منکرین وغیرہ تھے، ان منکرین اور مخالفین کے غلط خیالات کا رد دیکھا، اور اب اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد جو کل آیت کریمہ آئے گی، اس میں ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کو یاد کروائے جا رہے ہیں، اور پھر اس پہ تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ جو شروع میں کیا گیا کیف تکفرون باللہ، اور پھر احسانات گنوائے گئے، یعنی اتنے احسانات ہوتے ہوئے بھی تم کس بنیاد پر، اس کا نام ہے، کس بنیاد پر تم انکار کر رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ یعنی انسان تھوڑا سا اگر اپنے اندر تھوڑی سی حیا، شرم اور اپنے محسن کی قدر کرنا جانتا ہو، تو جس کا اس کے اوپر احسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے۔ اور یہاں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بڑے احسان کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری خوبصورتیاں اور ساری راحتیں اس کے لیے بیکار ہیں، اور وہ احسان ہے زندگی ملنا۔ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، یعنی اس زندگی سے جو پہلے کا وقت ہے، جہاں کہیں بھی انسان تھا، جن مادوں سے اس کی پیدائش ہوئی یا اس سے پہلے ذرات میں، یعنی اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خود اس کے ماں باپ نہیں جانتے تھے کہ اس شکل صورت، اس نام کا کوئی انسان، کوئی بچہ ہمارے ہاں آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے۔ اس وقت کا تصور انسان کرے تو دنیا تو ہزاروں سال سے موجود ہے، جو بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لیے تو وہ نعمتیں سب بیکار تھیں۔ تو سب سے بڑا احسان زندگی دینا ہے، اور اس زندگی کے دینے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ سوچو تو صحیح، آخر تم اتنے ناشکرے کیسے بن گئے کہ تمہیں اگر زندگی نہ دیتا اللہ، یہ سارا کچھ نعمتیں جو دنیا میں نظر آ رہی ہیں تمہارے لیے تو بیکار تھی۔ تو زیادہ یعنی
بہت زیادہ دلائل اور بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے ان پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اپنی زندگی پر ایک نقطے پہ ہی تم نے غور کیا ہوتا کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں ہیں جو اگلی آیت میں بھی آئیں گی، وہ ساری کی ساری اس بنیاد پر تمہارے لیے ہیں کہ تمہیں اللہ نے زندگی دی ہے، اور اگر زندگی نہ دیتا اللہ تو پھر چاہے وہ نعمتیں ہوں یا نہ ہوں تمہارے لیے بیکار ہے۔ تو اس پہ تو غور کرنا چاہیے تھا اور اپنے محسن کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو تم کس بنیاد پر اپنے محسن جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا کس طرح انکار کر رہے ہو، کس بنیاد پر انکار کر رہے ہو؟ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے بظاہر اللہ کا انکار تو نہیں کیا تھا، انہوں نے تو انکار جن کے بارے میں پیچھے ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے تو انکار آخرت کا اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا۔ تو اللہ نے یہاں اپنے انکار کی بات کی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا انکار اور آخرت کا انکار اللہ نے اس کو اپنے انکار سے اپنا انکار قرار دیا ہے، یعنی تم نے یہ میرے رسول کا انکار کر کے اور میرے پاس واپس آنے کا انکار کر کے گویا میرا انکار کر دیا ہے، تو اس پہ تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ اب دوسرے اشکال کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اشکال ہے نا مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، تو ذرا پہلی زندگی پہ غور کرو نا، پہلی زندگی اس سے پہلے بھی تو ایک موت ہی تھی نا، یعنی بے جان تھے تم، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، تمہارے ذرات جو فصلوں میں، کھیتوں میں، خوراکوں میں یا مادے میں جس شکل میں بھی پھیلے ہوئے تھے دنیا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں کہاں سے ہم نے کیا کیا چیز تمہارے لیے اکٹھی کر کے تمہیں بنا دیا۔ پھر تمہیں موت دے گا اور پھر ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا، تو تمہیں اس موت کے بعد زندگی پہ اشکال ہے کہ اس موت کے بعد زندگی کیسے مل جائے گی، کیوں جبکہ ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی جل جاتا ہے، اور بہت سے لوگ تو ہندو باقاعدہ خود جلا دیتے ہیں، کوئی گل جاتا ہے، کوئی ڈوب گیا ہے، کوئی مٹی میں دفن کیا تو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، سو خالی ہڈیاں رہ گئیں، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو کفار کو یہی اشکال تھا کہ یہ زندگی کیسے دوبارہ ہو جائے گی، حالانکہ اگر ذرا سا دیانتداری سے غور کرتے تو بہت سادہ سا جواب تھا کہ بھائی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوا کرتا ہے، تو جس ذات نے پہلی مرتبہ جب کوئی تمہارا ثبوت نہیں تھا اور حتیٰ کہ تمہارے ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے، اس وقت تمہیں اس نے پیدا کر دیا، اب تو بنی ہوئی چیز کو کھول کے دوبارہ جوڑنا ہے بس۔ یہ جو اب موت آئے گی آگے اور اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک مثال سے سمجھ لیا جائے کہ ایک کمپنی بہت محنت کرتی ہے اور اس کے بہت سے ورکر کام کرتے ہیں، انجینئر کام کرتے ہیں، پھر جا کے ایک گاڑی بنا کے وہ مارکیٹ میں لے کے آتی ہے، اور جب مارکیٹ میں آتی ہے تو ایک ان پڑھ مستری بھی جو ہے وہ بھی اسے پوری طرح کھول کے دوبارہ جوڑ لیتا ہے، اس لیے کہ اب سب کچھ موجود ہے، اب اس کی ایک مثال، اب اس کے ذرات، اب اس کی شکل صورت سب کچھ پتہ ہے، تو پہلی مرتبہ چیز کو بنانا وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت کھول کے جوڑنے کے۔ تو اب تو جو دوبارہ تمہیں جو موت دینی ہے اور اس کے بعد جو زندگی دینی ہے تو ایسے ہی ہے کہ تمہیں کھول دیا جائے گا، اب تم کھل گئے ریزہ ریزہ ہو گئے، تو اب تو وہ ریزے بھی پتہ ہیں کون کون سے ہیں اور ذرات بھی پتہ ہیں کون کون سے ہیں، اور تمہاری شکل صورت قد کاٹ سب کچھ پتہ ہے، اب تو دوبارہ جوڑنا ہے۔ تو یہ سادی سی مثال سے اگر تم نے غور کیا ہوتا تو تمہیں پتہ چلتا کہ اس اگلی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں تھا، بلکہ پہلا کام زیادہ مشکل تھا جو اللہ نے کیا ہے، تو اسی سے تمہیں پتہ چل جاتا کہ آئندہ بھی یہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزیں ذکر کی ہیں، ایک وہ موت جو ماضی میں یعنی بے جان تھا، پھر اس پہ احسان فرمایا کہ زندگی دی، تو یہ احسان تو سمجھ آتا ہے۔ اس کے بعد ایک احسان ایسے موت کا ذکر میں بھی کیا کہ موت دے گا، تو یہ کیسے احسان ہوا؟
مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ جو پہلے زندگی ملی تھی جہاں یہ تھا پیٹ میں، وہاں ایک چھوٹی سی جگہ تھی، پوری طرح یہ اپنے جسم کو کھول بھی نہیں سکتا تھا. پھر اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ لے آئے اور ایک بہت بڑی دنیا دے دی. لیکن یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ویسی ہی چھوٹی ہے جیسے اس سے پہلے جو دنیا اسے تھوڑی سی جگہ ملی تھی وہ چھوٹی تھی. آخرت جس کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جس کے اس جگہ جہاں اس کو رکھا جائے گا اس کی آخری جنت میں جانے والا، تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے. وہ آخری کو جو جگہ ملے گی وہ بھی اس دنیا سے 10 گنا زیادہ ہوگی. وہ اس زندگی کا اور اس زندگی کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. اور یہ موت یہ دروازہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ ذریعہ ہے انسان کو اس دنیا سے نکال کے اس دنیا میں لے کے جانے کا. تو اس لیے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان یہاں ذکر فرمایا. پھر فرمایا ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ کرے گا. اب یہاں پر آخرت کی زندگی کو ذکر کیا ہے. اس موت اور اس زندگی کے درمیان ایک تھوڑا سا ہے وقت، جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس کے اندر ایک قبر بھی ہے. قبر میں ہو آدمی یا جل گیا ہو، گل گیا ہو، کہیں بھی ہو، یہ موت کے بعد سے لے کے اٹھنے تک کے درمیان کا جو وقت ہے یہ عالم برزخ ہے. اسی میں یہ گڑھا بھی شامل ہے. اب اس کے درمیان یہاں پہ تو عذاب بھی ہوتا ہے، راحتیں بھی ملتی ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے اور متواتر احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے عالم برزخ کا. تو اس کو کیوں نہیں ذکر کیا گیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جسم اور روح کا تعلق تو ہے لیکن وہ اکٹھے نہیں ہوتے، بلکہ نیک لوگوں کی روحیں علیین میں اور برے لوگوں کی روحیں قرآن کہتا ہے سجین میں ہوتی ہیں. ان کا تعلق ان کے جسم کے ذرات ہوں یا جس شکل میں بھی جہاں کہیں بھی وہ ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. روح پہ جو کچھ سزائیں وغیرہ پیش آتی ہیں اس کا اثر اس جسم کو بھی محسوس ہو. تو اب چونکہ یہ باقاعدہ دنیا جیسی زندگی نہیں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وہ مثال دیتے ہیں خواب کی، کہ جیسے خواب میں انسان کے لیے جو تکلیفیں یا راحتیں آتی ہیں اس کا جسم پہ پوری طرح اثر ہوتا ہے. انسان خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، انسان کے جسم پر خواب کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. جاگتا ہے تو اسے کئی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اس کے جسم پہ. تو اسی طرح عالم برزخ میں بھی معاملات پیش آئیں گے، لیکن یہ باقاعدہ دنیا جیسی زندگی چونکہ نہیں ہے، اس کو دنیا کی زندگی کا تتمہ کہہ لیں یا آخرت کی زندگی کا مقدمہ کہہ لیں. وہ کہتے ہیں یہ درمیان کی زندگی کو چاہے دنیا والی زندگی کے ختم ہونے کا آخری چیزیں کہہ لیں، اور یا یہ کہہ لیں کہ آخرت کی جو زندگی شروع ہوگی یہ اس کا مقدمہ ہے. یعنی خود اس کی باقاعدہ الگ سے حیثیت نہیں. اس لیے وہ اللہ نے فرمایا تمہیں موت دے گا پھر زندگی دے گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جاؤ گے. ایک مرتبہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اب میں میسج آف دا ڈے کے لیے جماعت نہم کی طالبہ حیات فیل کو دعوت دوں گی. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ ہے نئے صبح و شام پیدا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حیات فیل جماعت نہم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے
مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کا یہ شعر مایوسی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں امید کی ایسے کرن کی مانند ہے جو پس مردہ اور یاسیت میں ڈوبے قلوب و اذہان کو حیات نور کا پیغام دیتی ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی مشکل اور اعصاب شکن کیوں نہ ہوں، مسلسل اور درست سمت میں کی گئی جدوجہد سے تبدیل ہو جاتے ہیں، بشرطے کا صبر و استقامت اور امر الپہم کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ یہی پیغام قرآن کا بھی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ مایوس آدمی مٹی کے اس ڈھیر کی طرح ہوتا ہے جس کے ذرات کو ہلکی سی آندھی اڑا کر فضا میں منتشر کر دیتی ہے۔ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیے کہ اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 313 جانثار مایوسی اور یاس کا لبادہ اوڑھ لیتے تو کس طرح اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کرتے۔ اقبال اس امت کو اسی جذبہ حریت اور امید رجا کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہی دولت قوموں کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جوڑنے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ افسوس در افسوس کہ آج یہی دولت اس ملت کے لیے گمشدہ خزانے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اقبال نے اسی گمشدہ دولت کے کھو جانے کا نوحہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ فرشتے بھی اس وقت اترتے ہیں جب 313 سب کچھ اپنا خدا کی راہ میں لے کر میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ خدا اس وقت 10 قدم چل کر اس کے پاس آتا ہے جب ہم 1 قدم چل کر اس کے پاس جائیں گے۔ بدقسمتی سے ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ پہلا قدم بھی خدا چل کر ہمارے پاس آئے، مگر سن لو یہ خدا کی سنت نہیں ہے۔ کیا ہوا کہ آج بڑے بڑے وزیر و مشیر غیر ملکی آقاؤں کے سامنے اپنے حرص و ہوس کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گئے ہیں، اور لارڈ میکالے کے شاگردوں نے ہماری تہذیب اور قومی زبان کو تعلیمی اداروں سے بے دخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سامراج کے ایجنٹوں نے ملکی معیشت کا دیوالیہ کر کے بیرون ملک 1000 دکانوں پر مشتمل پلازے تعمیر کر لیے ہیں۔ ان سب حالات کو کون بدلے گا؟ کوئی اور نہیں، صرف ہم بدلیں گے۔ ہاں، میں اور آپ، یہی لوگ حالات کا پانسا پلٹیں گے جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی زمین کو کشت ویراں کہا اور ہماری غیرت و حمیت اور کوشش کو نمی سے تعبیر کیا ہے۔ الٹ دیجیے اس فرسودہ نظام کی بساط، بہا دیجیے اپنے جسم کا سارا پسینہ اور خون، پھر پھوٹے گا اسی کشت ویراں سے ایک سہانا منظر، اپنی آغوش میں ایک انقلاب لیے ہوئے جو بہا لے جائے گا ساری بے انصافیوں اور ظلمتوں کو۔ ہاں، یہی وقت اور لمحہ ہے انقلاب کی طرف سفر شروع کرنے کا۔ بقول شاعر، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ شکریہ۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس نصیحت کے ساتھ جو امام غزالی نے اپنے بیٹے کو کی۔ بیٹا، دنیا میں ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ڈھونڈنا ہو تو اچھا دوست ڈھونڈنا، کیونکہ اچھا دوست ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ بھی دے گا اور پھل بھی۔ اللہ حافظ۔